جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان اکرام وقار، رجب المرجب کی آج 27ویں ہے، یعنی کل شب معراج کی یاد ہم نے منائی، اور آج یہ دن ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں معراج میرے آقا کا ایک معجزہ بھی ہے اور اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، جو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل نہ کسی کو ملا تھا، نہ قیامت تک کسی کو ملے گا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعزاز کے ساتھ، تکریم کے ساتھ آسمانوں پر بلایا گیا۔ واقع معراج بڑا تفصیلی ہے، آپ نے اس سے قبل سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ چند باتیں اس سے ریلیٹڈ میں عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، مکہ مکرمہ میں صبح کا وقت تھا، حجر اسود کے قریب کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر بیان فرما رہے تھے۔ تو اس وقت وہاں مشرکین مکہ بھی تھے، اور جو ایمان لائے ہوئے تھے وہ بھی موجود تھے، مومنی۔ باہر سے آئے ہوئے قافلے بھی تھے تجارت کے۔ تقریباً مکہ میں 27 قبیلے ہوتے تھے، ان سب کے سردار وہاں موجود تھے۔ اتفاق سے سب کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کو بیان کیا، تو وہاں 2 جماعتیں ہو گئی۔ یہ توجہ سے سنیں اس بات کو، 2 گروپ ہو گئے۔ ایک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی چون چرا کیے ہوئے ایمان قبول کیا، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے ایمان صفت لوگ تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیان کیا ہے تو یقیناً یہ حق ہے، سفر کو قبول کر لیا۔ ایک جماعت یہ ہوئی، اور ایک جماعت جس نے مکمل طور پر حضور کا انکار کیا، وہ کافروں کی جماعت تھی۔ انہوں نے کہا یہ سب افواہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے افترا کیا، جھوٹ باندھا، بہت الگ الگ طرح کی باتیں کی۔ تو سمجھ میں آ گئی بات آپ کے کہ 2 جماعتیں ہو گئی، ایک پورے منکرین کی اور ایک پورے ایمان والوں کی۔ معراج کا واقعہ وہاں پر فرق کر دیا حق اور باطل کو۔ جو مانا وہ ایمان والا تھا، جو انکار کیا وہ کافر تھا۔ کافی زمانے تک یہی 2 جماعتیں رہی معراج کے واقعے کے لیے۔ یا تو مکمل کافر تھے جو حضور کے معراج کو نہیں مانتے تھے، یا تو مکمل مومن تھے جو حضور کی معراج کے ہر واقعے کو تسلیم کرتے تھے۔ بہت زمانے کے بعد اب حالات یہاں آئے کہ تیسری جماعت بھی پیدا ہو گئی۔ وہ 2 جماعتیں تھیں مکہ میں حضور کے معراج کے سفر کے اعلان کے وقت، ایک منکرین کی اور ایک مومنین کی۔ اب تیسری جماعت پیدا ہوئی، انہیں کیا کہا جائے؟ تیسری جماعت کا کہنا یہ ہے، وہ ایمان تو رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، رشتہ ان کا اسلام سے بھی ہے، لیکن معراج کا انکار بھی ہے۔ یہ تیسری جماعت ایسی ہے کہ مشرکین مکہ نے سفر معراج کا انکار کیا، تو اس انکار کی وراثت لیے بیٹھے ہیں آج تک، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، قرآن، اسلام اور رسول سے رشتہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ تیسری جماعت کا مسئلہ بڑا ڈینجر ہے، نہ یہ ان میں ہے نہ یہ ان میں۔ منکرین جو معراج کا انکار کر رہے تھے وہ کافر ہیں۔ اب میرے عزیزو، یہاں یہ تیسری جماعت کے متعلق مجھے بات بتانا ضروری ہو گیا کہ جنہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا سفر یہ خواب کا تھا،
हुजूर सोए थे, आराम कर रहे थे, तो रब ताला ने उन्हें ये सारी जियारतें करा दी आसमानों की, यहाँ तक कि जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी, लौ, कलम, ये सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद की हालत में कराया गया। इस पर वो अपनी कई दलीलें भी लाते हैं। वक्त होता तो हर दलील का मैं रद्द भी करता, जो जो चीज़ें वो पेश करते हैं। अजीज़ान गिरामी, सबसे पहली बात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के लिए कुरान की ये आयत ही काफ़ी है, जो अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की। सुबहान अल्लज़ी असरा, सुबहान अल्लज़ी, सुबहान कहते किसे हैं? सुबहान कहते हैं हर कमतर चीज़ और हर ऐब से पाक ज़ात को, जिसके अंदर ऐब का शायबा भी ना हो। सुबहान उसे कहते हैं कि जो हर तरह की छोटी चीज़ें, कमतर चीज़ें, ऐब जिसमें हो, उन सब से पाक, और जो बुलंदो बाला हो उसे सुबहान कहा जाता है। अब मुझे बताइए, ये लफ्ज़ उस वक्त कहा जाता है जब कोई बहुत बड़ा काम हुआ हो, बहुत बड़ा काम हुआ हो, तो उस वक्त क्या कहा जाता है? सुबहान। जाहिर सी बात है आपके यहाँ भी रिवाज है, जब कोई बहुत अच्छी चीज देखते हैं तो क्या कहते हैं? सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह का लफ्ज भी आपके यहाँ मामूल ये बना हुआ है। बहुत आला चीज को अगर आप देखते हैं तो क्या कहते हैं? सुबहान अल्लाह। मेरे अजीजों, रब ताला जब सुबहान के जरिए से हुजूर के सफर को बयान कर रहा है, तर्जुमा सुनिए, अल्लाह फरमा रहा है, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे खास को सफर कराया रात के एक हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक। ये तर्जुमा है कुरान पाक का। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अब इसमें कई लफ्ज हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी मेराज की दलील है। मैं इसी पर आज गुफ्तगू कर रहा हूं, बस वाक़या बड़ा तफसीली है। सिर्फ और सिर्फ ये अकीदा मैं देना चाहता हूं, जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि वो सोते हुए ख्वाब में गए थे, ख्वाब में आ गए। ऐ मेरे अजीज, ख्वाब ही की बात होती तो इतना बड़ा उसको बयान नहीं किया जाता सुबहान कह करके, उसको तो यूं ही बयान कर दिया जाता। अरे ख्वाब की बातें तो कुरान पाक में आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, वहां पर कहीं सुबहान का लफ्ज नहीं आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब का तज़किरा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का तज़किरा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन, कि मैंने 11 सितारों को देखा है कि वो मुझे सजदा कर रहे थे। तो ख्वाब का वहां पर भी बयान है, लेकिन उसको सुबहान के जरिए से बयान नहीं किया गया। लेकिन रसूल पाक के सफर को अल्लाह ने जब बयान किया तो सुबहान अल्लज़ी कहकर, इसका मतलब हुआ कि ये हकीकत में इतना बड़ा मामला था जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है वो बुलंदो बाला जात है जिसने ये सफर कराया। छोटी चीज की निस्बत के वक्त इस तरह का बड़ा जुमला नहीं कहा जाता। ये एक लुग़वी बात है, लॉजिकली आपसे कह रहा हूं। दूसरी इसी आयत में है असरा। असरा ये अरबिक वर्ड है। असरा का मतलब क्या है? ये अल इसरा से है, चलने को कहते हैं, जमीन पर चलने को क्या कहते हैं? इसरा। अब उसको अरबी में सुलासी मुजर्रद भी होता है, जिसमें कहा जाता है सरईतु मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, यानी मैं मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक चला। सरा। और असरा कहते हैं चलाने को, नींद में नहीं, जिस्म के साथ चलाने को क्या कहते हैं? असरा कहते हैं। और कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जिसने अपने रसूल को हालत बेदारी में चलाया। नींद में चलने वाले लफ्ज को असरा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता अरबी में। तीसरी दलील इसके अंदर इसी आयत में है, बिअब्दिही कहा। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अब्द कहते हैं बंदे को, ये सबको मालूम है। अब्दुल्लाह का मतलब अल्लाह का बंदा, अब्द बंदे को कहते हैं। मेरे अजीजों, बंदा कौन है? बंदे के मुतालिक कहा गया है कि रूह और जिस्म दोनों से मिलकर के बंदा है। और ख्वाब में जाने वाली जो बातें होती हैं वो सिर्फ रूह जाती है, जिस्म नहीं जाता। तो अगर ख्वाब ही में हुजूर को ले जाया गया होता तो कुरान में ऐसा आता कि पाक है वो जात जिसने अपने
اپنے بندے خاص کی روح کو سفر کرایا، بلکہ یہاں ذکر کیا ہے؟ اپنے بندے کو سفر کرایا۔ بندہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، صرف روح نہیں۔ عبد کا لفظ بھی یہ بتا رہا ہے کہ جسم کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میرے عزیزوں، کئی دلائل موجود ہیں قرآن سے بھی اور احادیث رسول سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان بھی فرمایا ہے، لیکن جن کو انکار، جن کی گٹھی میں لکھا ہوا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا کرے۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں۔ باقی اگر اسی پر مصر رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن وہ خائب و خاسر اٹھائے جائیں گے منکرین کے ساتھ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جس قدر بیان کی جائے وہ کم ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ الحمدللہ ہم عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور معراج کا سفر بھی میرے نبی کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی کہانی اس طرح سے نہیں ہے کہ سنا کر کے لوگوں کو لوریاں سنائی جائیں، بلکہ یہاں رسول پاک کی عظمت اور رفعت بیان کرنا ہے کہ جہاں جبرائیل کی بھی رسائی ختم ہوتی ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کا سفر پھر آگے شروع ہوتا ہے۔ جبرائیل امین سید الملائکہ، جن کی طاقت و قوت کا اندازہ نہیں کر سکو گے، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو جائیں تو فرمایا گیا کہ اگر وہ زمین پر یہاں کھڑے ہو جائیں تو آسمانوں پر ان کا سر ہوگا، اور ان کا ایک پر مشرق میں تو دوسرا پر مغرب میں ہوگا۔ اس قدر بڑی شکل جبرائیل علیہ السلام کو دی گئی۔ اور بھی بہت سارے ان کے متعلق، ان کے پر کتنے ہیں، ہزاروں کے پر انہیں دیے گئے ہیں جبرائیل امین کو، اور ان کی سرعت رفتار اس کا کوئی حساب نہیں۔ سرعت رفتار کا مطلب تیزی، کس قدر وہ تیزی سے آتے ہیں اور جاتے ہیں دنیا میں۔ اس کی صرف ایک ایگزامپل میں اگر آپ کو بتا دوں، رسول کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، گردن پر چھری رکھ دی تھی۔ اب سوچیں آپ، گردن پر چھری ہے اور چھری سے گردن کے کٹنے میں کتنا وقت لگے گا؟ یوں ہاتھ گھمانا ہے، نہ وہاں منٹ کا وقت لگے گا نہ ہی سیکنڈوں کا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی اپنے بیٹے کے گردن پر، اور ابھی آگے گھمانا چاہتے تھے، اس سے قبل اللہ کا حکم آیا جبرائیل کو کہ جنت سے دمبا لے لو اور لے کر کے جاؤ، اسماعیل کو ہٹاؤ اور اس کو رکھو۔ اتنے ہی وقت میں آپ نے جنت سے دمبا بھی لیا اور سفر کر کے نیچے آئے بھی، اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا بھی اور رکھا بھی۔ یہ جبرائیل امین علیہ السلام کی سرعت رفتار۔ دوسری ایک روایت یہ ملتی ہے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کنویں میں ڈالا تھا، تو جب بھائیوں نے اوپر سے گرایا یوسف علیہ السلام کو، کنواں بہت لمبا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، پرانا کنواں تھا۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے منہ سے لے کر پانی تک آنے میں کتنا وقت لگ رہا ہوگا؟ ارے بھاری جسم جب آتا ہے تو شاید سیکنڈوں میں نیچے آ جائے گا، لیکن اللہ کا حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو کہ یوسف کو ان کے بھائیوں نے گرا دیا ہے، گرانے والے نہیں، گرا دیا ہے، دھکیل دیے ہیں۔ اے جبرائیل، ان کے پانی میں پہنچنے سے پہلے انہیں تھام لو۔ جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پانی پر پہنچنے سے پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ وہ کس قدر تیز رفتاری ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نمرود نے، منجنیق سے پھینک دیا گیا تھا، وہ ایک بہت بڑی جیسے آج توپ ہوتی ہے، توپ سے ڈالا جا رہا ہے اور پھینک دیا گیا۔ آگ میں پہنچنے کے لیے شاید چند سیکنڈ لگے ہوں، لیکن اللہ کا حکم ہوا ہے جبرائیل آگ میں پہنچنے سے پہلے میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ وہ پہنچ گئے۔ تو جو جبرائیل علیہ السلام کی سرعت رفتار ہمارے عقل و دماغ میں نہیں آ رہی، ان کی سرعت رفتار بھی سدرۃ المنتہا پر جا کر ختم ہو گئی، اور کہا اب مصطفیٰ یہاں سے آپ کی سرعت رفتار ہے۔ جہاں جبرائیل کی طاقت ختم ہو جائے، میرے مصطفیٰ کی طاقت کی ابتدا ہے۔
عزیزان گرامی، پھر ہم کہتے ہیں اسی وجہ سے جس کو بازوئے دو عالم کی پرواہ نہ ہو، اور ایسے بازوؤں کی طاقت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت و قوت کے متعلق لوگ اعتراضات کرتے ہیں، وہ عام انسان ہیں، عام بشر تھے، ان کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جس طرح کے جملے آج کے کچھ ایسے دو ٹانگ کے جانوروں نے کہا کہ وہ بازار میں گھومتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اسی طرح رہتے تھے۔ نادانو، تم نے حضور کے صرف ظاہر کو دیکھا، اگر عام انسان تھے تو جاؤ پہلے آسمان کا سفر کر کے دکھاؤ، سارے گرو گھنٹالوں کو لے لو اور اڑ کے دکھاؤ۔ ناسا، خلائی اسپیس پر جانے والے آج تک جا جا کر کے تھک چکے، لیکن نہ یہ ابھی تک آسمانوں کا پتہ لگا سکے، نہ ہی ستاروں کی کھوج لگا سکے۔ یہاں تک کہ سائنٹسٹ بھی ابھی یہ کہتے ہیں کہ جو ستارے ہیں، یعنی آسمان میں جو ستارے ہیں، ان کے متعلق کہتے ہیں 50 بلین ہیں۔ یہ ایک اٹکل پچھو ہے، اندازے سے مارا ہوا ہے، 50 بلین ہے جو ہماری سمجھ میں آ گئے، جتنے ہم کو نظر آ گئے یا کیلکولیشن میں آ گئے۔ اور وہ کہتے ہیں پورے گیلیکسی کا جو حصہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہ 40% ہے، ابھی 60% تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے آگے ہے کیا۔ آج پوری طاقتیں جہاں پر ستاروں کی کھوج نہ لگا سکیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمائے ناز ان سب سے ورا ہو کر گئے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بیان کرنی ہے۔ میرے عزیزوں، معراج کا سفر بھی واقعہ سنانے کے لیے نہیں بلکہ حضور کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ اور مسلمانوں، آپ سب کے لیے بھی یہ بات یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے ہم نے اے رسول آپ کو یہ سفر کرایا ہے اس لیے کہ لوگوں کو آزمائیں۔ لوگوں کی آزمائش ہے اس میں۔ کس بات کی آزمائش ہے؟ کہ دیکھا جائے کہ یہ رسول کے اس سفر کو تسلیم کرتے ہیں یا پھر چوں چرا کرتے ہیں، ایسا کیسے ویسا کیسے۔ تو پھر سمجھ لو کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو اس میں کھود کھود کر کے پوچھتا ہو، جہاں اس کی عقل کا استعمال کرتا ہو۔ ایمان تو اسے کہتے ہیں جو صدیق اکبر نے پیش کیا تھا۔ ابو جہل نے ان سے کہا آ کر، اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے مکہ میں ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے رات کے وقت مسجد حرم سے مسجد اقصی تک گیا تھا، جبکہ 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، اور وہ کہتا ہے رات کو ہی واپس آ گیا۔ ابو بکر صدیق ابھی حضور کی بارگاہ میں پہنچے نہیں تھے، وہ باہر سے آ رہے تھے، بیچ راستے میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات میں کوئی بیت المقدس جائے اور واپس آئے؟ پھر آپ نے پوچھا کون کہہ رہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ارے تمہارا یار، تمہارا دوست محمد کہہ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا او نادان، اس سے بڑھ کر اگر وہ آسمانوں کے سفر کی بھی بات کریں تب بھی میں تصدیق کرتا ہوں۔ تم تو کہہ رہے ہو صرف مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کی بات، اگر محمد اس سے بھی زیادہ کی بات کریں تب بھی میں ایمان لاتا ہوں، اس لیے کہ اس رسول پر آج تک جھوٹ بولنے کا کبھی الزام یا شبہ تک نہیں آیا، اور وہ رسول جب بھی بیان کریں گے تو حق ہی بیان کریں۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں ہم سب کی آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ ابھی آج بہت سارے لوگ یہی تمام باتیں دلائل کے طور پر پوچھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کل میں نے میسج دے دیا تھا، اور سفر معراج کو جس انداز میں بھی میں نے بیان کیا، ہو سکتا ہے آن لائن کچھ لوگوں تک پہنچا، کچھ کو نہیں پہنچا، لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، اے غیور مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس شان سے لے جایا گیا اس سفر معراج میں، اس طرح کی شان نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی، یہ بات طے ہے۔ مسجد حرم سے براق لے کر کے بیت المقدس جائے، بیت المقدس میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائے، پھر 7 آسمانوں میں الگ الگ انبیاء سے ملاقات کریں، وہاں کے فرشتوں سے گفتگو کریں، پھر سدرۃ المنتہا پہنچیں۔ سدرۃ المنتہا یہ 7ویں آسمان سے بھی بہت اوپر، جبرائیل امین کی جہاں تک رسائی، وہاں تک پہنچیں، اور وہاں پورے کے پورے ملائکہ کو دیکھیں، اللہ کے، جو کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ قعدے میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، جو قیامت تک اسی حالت میں رہنے والے ہیں۔
ان تمام ملائکہ کو دیکھا جو رسول پاک کے آنے کے استقبال میں اس دن کھڑے ہوئے تھے، صفوں میں موجود تھے۔ اس کے بعد رف سے لامکان تک گئے، لامکان کے بعد جب ساری سواریاں ختم ہو گئی تب رب تعالیٰ نے فرمایا ادن منی یا احمد، اے احمد اب تم اکیلے میری بارگاہ میں قریب آؤ۔ اس مقام تک پہنچنے کے بعد اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر یاد فرمایا کسی چیز کو، اے مسلمانوں میرے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا آج کی رات تو میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جذبہ اپنی امت کے لیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اس رسول پاک نے معراج کی شب اللہ رب العزت کے قرب میں ہم جیسے گنہگاروں کو، نکموں کو یاد کیا اور سلام بھی بھیجا وہاں سے، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ میرے گنہگار امت پر اور تیرے نیک بندوں پر تیرا سلام ہو۔ رسول پاک نے ہمیں یاد کیا۔ اب سوال یہ آتا ہے اذان ہو رہی ہے، چل رہا تھا۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہماری مسجد کے نظم و نسق کو ہمیشہ متحد و متفق رکھے، برقرار رکھے۔ کچھ لوگوں کو اگر شرارت ہی ہے، نظم و نسق خراب کرنا ہی چاہتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان اکرام وقار، رجب المرجب کی آج 27ویں ہے، یعنی کل شب معراج کی یاد ہم نے منائی، اور آج یہ دن ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں معراج میرے آقا کا ایک معجزہ بھی ہے اور اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، جو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل نہ کسی کو ملا تھا، نہ قیامت تک کسی کو ملے گا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعزاز کے ساتھ، تکریم کے ساتھ آسمانوں پر بلایا گیا۔ واقع معراج بڑا تفصیلی ہے، آپ نے اس سے قبل سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ چند باتیں اس سے ریلیٹڈ میں عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، مکہ مکرمہ میں صبح کا وقت تھا، حجر اسود کے قریب کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر بیان فرما رہے تھے۔ تو اس وقت وہاں مشرکین مکہ بھی تھے اور جو ایمان لائے ہوئے تھے وہ بھی موجود تھے، مومنی، باہر سے آئے ہوئے قافلے بھی تھے تجارت کے۔ تقریباً مکہ میں 27 قبیلے ہوتے تھے، ان سب کے سردار وہاں موجود تھے۔ اتفاق سے سب کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کو بیان کیا، تو وہاں 2 جماعتیں ہو گئی۔ یہ توجہ سے سنیں اس بات کو، 2 گروپ ہو گئے۔ ایک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی چوں چرا کیے ہوئے ایمان قبول کیا، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے ایمان صفت لوگ تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیان کیا ہے تو یقیناً یہ حق ہے، سفر کو قبول کر لیا۔ ایک جماعت یہ ہوئی، اور ایک جماعت
جس نے مکمل طور پر حضور کا انکار کیا، وہ کافروں کی جماعت تھی۔ انہوں نے کہا یہ سب افواہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے افترا کیا، جھوٹ باندھا، بہت الگ الگ طرح کی باتیں کی۔ تو سمجھ میں آ گئی بات آپ کے کہ دو جماعتیں ہو گئی، ایک پورے منکرین کی اور ایک پورے ایمان والوں کی۔ معراج کا واقعہ وہاں پر فرق کر دیا حق اور باطل کو۔ جو مانا وہ ایمان والا تھا، جو انکار کیا وہ کافر تھا۔ کافی زمانے تک یہی دو جماعتیں رہی معراج کے واقعے کے لیے۔ یا تو مکمل کافر تھے جو حضور کے معراج کو نہیں مانتے تھے، یا تو مکمل مومن تھے جو حضور کی معراج کے ہر واقعے کو تسلیم کرتے تھے۔ بہت زمانے کے بعد اب حالات یہاں آئے کہ تیسری جماعت بھی پیدا ہو گئی۔ وہ دو جماعتیں تھیں مکہ میں حضور کے معراج کے سفر کے اعلان کے وقت، ایک منکرین کی اور ایک مومنین کی۔ اب تیسری جماعت پیدا ہوئی، انہیں کیا کہا جائے؟ تیسری جماعت کا کہنا یہ ہے وہ ایمان تو رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، رشتہ ان کا اسلام سے بھی ہے، لیکن معراج کا انکار بھی ہے۔ یہ تیسری جماعت ایسی ہے کہ مشرکین مکہ نے سفر معراج کا انکار کیا تو اس انکار کی وراثت لیے بیٹھے ہیں آج تک، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، قرآن، اسلام اور رسول سے رشتہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ تیسری جماعت کا مسئلہ بڑا ڈینجر ہے، نہ یہ ان میں ہے نہ یہ ان میں۔ منکرین جو معراج کا انکار کر رہے تھے وہ کافر ہیں۔ اب میرے عزیزو، یہاں یہ تیسری جماعت کے متعلق مجھے بات بتانا ضروری ہو گیا کہ جنہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا سفر یہ خواب کا تھا، حضور سوئے تھے، آرام کر رہے تھے، تو رب تعالیٰ نے انہیں یہ ساری زیارتیں کرا دی آسمانوں کی، یہاں تک کہ جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں کرایا گیا۔ اس پر وہ اپنی کئی دلیلیں بھی لاتے ہیں، وقت ہوتا تو ہر دلیل کا میں رد بھی کرتا، جو چیزیں وہ پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے لیے قرآن کی یہ آیت ہی کافی ہے جو ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی۔ سبحان الذی اسرا، سبحان الذی، سبحان کہتے کسے ہیں؟ سبحان کہتے ہیں ہر کمتر چیز اور ہر عیب سے پاک ذات کو، جس کے اندر عیب کا شائبہ بھی نہ ہو۔ سبحان اسے کہتے ہیں کہ جو ہر طرح کی چھوٹی چیزیں، کمتر چیزیں، عیب جس میں ہو ان سب سے پاک، اور جو بلند و بالا ہو اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ لفظ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑا کام ہوا ہو، بہت بڑا کام ہوا ہو تو اس وقت کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے ہاں بھی رواج ہے، جب کوئی بہت اچھی چیز دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا لفظ بھی آپ کے ہاں معمول یہ بنا ہوا ہے۔ بہت اعلیٰ چیز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، رب تعالیٰ جب سبحان کے ذریعے سے حضور کے سفر کو بیان کر رہا ہے، ترجمہ سنیے، اللہ فرما رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سفر کرایا رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ یہ ترجمہ ہے قرآن پاک کا، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اب اس میں کئی لفظ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کی دلیل ہیں، میں اسی پر آج گفتگو کر رہا ہوں۔ بس واقعہ بڑا تفصیلی ہے، صرف اور صرف یہ عقیدہ میں دینا چاہتا ہوں جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ وہ سوتے ہوئے خواب میں گئے تھے، خواب میں آ گئے۔ اے میرے عزیز، خواب ہی کی بات ہوتی تو اتنا بڑا اس کو بیان نہیں کیا جاتا سبحان کہہ کر کے، اس کو تو یوں ہی بیان کر دیا جاتا۔ ارے خواب کی باتیں تو قرآن پاک میں آئی، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہاں پر کہیں سبحان کا لفظ نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔
تو خواب کا وہاں پر بھی بیان ہے، لیکن اس کو سبحان کے ذریعے سے بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن رسول پاک کے سفر کو اللہ نے جب بیان کیا تو سبحان الذی کہہ کر، اس کا مطلب ہوا کہ یہ حقیقت میں اتنا بڑا معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے وہ بلند و بالا ذات ہے جس نے یہ سفر کرایا۔ چھوٹی چیز کی نسبت کے وقت اس طرح کا بڑا جملہ نہیں کہا جاتا، یہ ایک لغوی بات ہے، لاجیکلی آپ سے کہہ رہا ہوں۔ دوسری اسی آیت میں ہے اسرا۔ اسرا یہ عربک ورڈ ہے۔ اسرا کا مطلب کیا ہے؟ یہ الاسراء سے ہے، چلنے کو کہتے ہیں، زمین پر چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ اب اس کو عربی میں ثلاثی مجرد بھی ہوتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے سریت من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک چلا، سرا۔ اور اسرا کہتے ہیں چلانے کو، نیند میں نہیں، جسم کے ساتھ چلانے کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا کہتے ہیں۔ اور قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو حالت بیداری میں چلایا۔ نیند میں چلنے والے لفظ کو اسرا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا عربی میں۔ تیسری دلیل اس کے اندر اسی آیت میں ہے، بعبدہ کہا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کہتے ہیں بندے کو، یہ سب کو معلوم ہے۔ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، عبد بندے کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، بندہ کون ہے؟ بندے کے متعلق کہا گیا ہے کہ روح اور جسم دونوں سے مل کر کے بندہ ہے، اور خواب میں جانے والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ صرف روح جاتی ہے، جسم نہیں جاتا۔ تو اگر خواب ہی میں حضور کو لے جایا گیا ہوتا تو قرآن میں ایسا آتا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کی روح کو سفر کرایا، بلکہ یہاں ذکر کیا ہے؟ اپنے بندے کو سفر کرایا۔ بندہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، صرف روح نہیں۔ عبد کا لفظ بھی یہ بتا رہا ہے کہ جسم کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میرے عزیزوں، کئی دلائل موجود ہیں قرآن سے بھی اور احادیث رسول سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان بھی فرمایا ہے، لیکن جن کو انکار، جن کی گٹھی میں لکھا ہوا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا کرے۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں۔ باقی اگر اسی پر مصر رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن وہ خائب و خاسر اٹھائے جائیں گے منکرین کے ساتھ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جس قدر بیان کی جائے وہ کم ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ الحمدللہ ہم عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور معراج کا سفر بھی میرے نبی کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ یہ کوئی کہانی اس طرح سے نہیں ہے کہ سنا کر کے لوگوں کو لوریاں سنائی جائیں، بلکہ یہاں رسول پاک کی عظمت اور رفعت بیان کرنا ہے کہ جہاں جبرائیل کی بھی رسائی ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کا سفر پھر آگے شروع ہوتا ہے۔ جبرائیل امین سید الملائکہ، جن کی طاقت و قوت کا اندازہ نہیں کر سکو گے، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو جائیں تو فرمایا گیا کہ اگر وہ زمین پر یہاں کھڑے ہو جائیں تو آسمانوں پر ان کا سر ہوگا، اور ان کا ایک پر مشرق میں تو دوسرا پر مغرب میں ہوگا۔ اس قدر بڑی شکل جبرائیل علیہ السلام کو دی گئی۔ اور بھی بہت سارے ان کے متعلق، ان کے پر کتنے ہیں، ہزاروں کے پر انہیں دیے گئے ہیں جبرائیل امین کو، اور ان کی سرعت رفتار اس کا کوئی حساب نہیں۔ سرعت رفتار کا مطلب تیزی، کس قدر وہ تیزی سے آتے ہیں اور جاتے ہیں دنیا میں۔ اس کی صرف ایک ایگزامپل میں اگر آپ کو بتا دوں، رسول کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، گردن پر چھری رکھ دی تھی۔ اب سوچیں آپ، گردن پر چھری ہے اور چھری سے گردن کے کٹنے میں کتنا وقت لگے گا؟ یوں ہاتھ گھمانا ہے، نہ وہاں منٹ کا وقت لگے گا نہ ہی سیکنڈوں کا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی اپنے بیٹے کے گردن پر،
اور ابھی آگے گھمانا چاہتے تھے. اس سے قبل اللہ کا حکم آیا جبرائیل کو کہ جنت سے دمبا لے لو اور لے کر کے جاؤ، اسماعیل کو ہٹاؤ اور اس کو رکھو. اتنے ہی وقت میں آپ نے جنت سے دمبا بھی لیا اور سفر کر کے نیچے آئے بھی اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا بھی اور رکھا بھی. یہ جبرائیل امین علیہ السلام کی سرعت رفتار. دوسری ایک روایت یہ ملتی ہے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کنویں میں ڈالا تھا. تو جب بھائیوں نے اوپر سے گرایا یوسف علیہ السلام، کنواں بہت لمبا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، پرانا کنواں تھا. یوسف علیہ السلام کنویں کے منہ سے لے کر پانی تک آنے میں کتنا وقت لگ رہا ہوگا؟ ارے بھاری جسم جب آتا ہے تو شاید سیکنڈوں میں نیچے آ جائے گا، لیکن اللہ کا حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو کہ یوسف کو ان کے بھائیوں نے گرا دیا ہے. گرانے والے نہیں، گرا دیا ہے، دھکیل دیے ہیں. اے جبرائیل ان کے پانی میں پہنچنے سے پہلے انہیں تھام لو. جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پانی پر پہنچنے سے پہلے پہنچے ہوئے تھے. وہ کس قدر تیز رفتاری ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نمرود نے، منجنیق سے پھینک دیا گیا تھا. وہ ایک بہت بڑی جیسے آج توپ ہوتی ہے، توپ سے ڈالا جا رہا ہے اور پھینک دیا گیا. آگ میں پہنچنے کے لیے شاید چند سیکنڈ لگے ہوں، لیکن اللہ کا حکم ہوا ہے جبرائیل آگ میں پہنچنے سے پہلے میرے خلیل کے پاس پہنچو. وہ پہنچ گئے. تو جو جبرائیل علیہ السلام کی سرعت رفتار ہمارے عقل و دماغ میں نہیں آ رہی، ان کی سرعت رفتار بھی سدرۃ المنتہا پر جا کر ختم ہو گئی اور کہا اب مصطفیٰ یہاں سے آپ کی سرعت رفتار ہے. جہاں جبرائیل کی طاقت ختم ہو جائے میرے مصطفیٰ کی طاقت کی ابتدا ہے. عزیزان گرامی، پھر ہم کہتے ہیں اسی وجہ سے جس کو بازوئے دو عالم کی پرواہ نہ ہو اور ایسے بازوؤں کی طاقت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت و قوت کے متعلق لوگ اعتراضات کرتے ہیں. وہ عام انسان ہیں، عام بشر تھے. ان کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جس طرح کے جملے آج کے کچھ ایسے دو ٹانگ کے جانوروں نے کہا کہ وہ بازار میں گھومتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اسی طرح رہتے تھے. نادانو، تم نے حضور کے صرف ظاہر کو دیکھا. اگر عام انسان تھے تو جاؤ پہلے آسمان کا سفر کر کے دکھاؤ، سارے گرو گھنٹالوں کو لے لو اور اڑ کے دکھاؤ. ناسا، خلائی، اسپیس پر جانے والے آج تک جا جا کر کے تھک چکے، لیکن نہ یہ ابھی تک آسمانوں کا پتہ لگا سکے، نہ ہی ستاروں کی کھوج لگا سکے. یہاں تک کہ سائنٹسٹ بھی ابھی یہ کہتے ہیں کہ جو ستارے ہیں، یعنی آسمان میں جو ستارے ہیں، ان کے متعلق کہتے ہیں 50 بلین ہیں. یہ ایک اٹکل پچھو ہے، اندازے سے مارا ہوا ہے. 50 بلین ہے جو ہماری سمجھ میں آ گئے، جتنے ہم کو نظر آ گئے یا کیلکولیشن میں آ گئے. اور وہ کہتے ہیں پورے گیلیکسی کا جو حصہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہ 40% ہے. ابھی 60% تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے آگے ہے کیا. آج پوری طاقتیں جہاں پر ستاروں کی کھوج نہ لگا سکیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمائے ناز ان سب سے ورا ہو کر گئے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بیان کرنی ہے. میرے عزیزوں، معراج کا سفر بھی واقعہ سنانے کے لیے نہیں بلکہ حضور کی عظمت بیان کرنے کے لیے. اور مسلمانوں، آپ سب کے لیے بھی یہ بات یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے ہم نے اے رسول آپ کو یہ سفر کرایا ہے اس لیے کہ لوگوں کو آزمائیں. لوگوں کی آزمائش ہے اس میں. کس بات کی آزمائش ہے؟ کہ دیکھا جائے کہ یہ رسول کے اس سفر کو تسلیم کرتے ہیں یا پھر چوں چرا کرتے ہیں. ایسا کیسے، ویسا کیسے؟ تو پھر سمجھ لو کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو اس میں کھود کھود کر کے پوچھتا ہو، جہاں اس کی عقل کا استعمال کرتا ہو. ایمان تو اسے کہتے ہیں جو صدیق اکبر نے پیش کیا تھا. ابو جہل نے ان سے کہا آ کر، اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے مکہ میں ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے رات کے وقت مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک گیا تھا، جبکہ 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، اور وہ کہتا ہے رات کو ہی واپس آ گیا. ابو بکر صدیق ابھی حضور کی بارگاہ میں پہنچے نہیں تھے، وہ باہر سے آ رہے تھے، بیچ راستے میں ملاقات ہوئی تھی.
تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات میں کوئی بیت المقدس جائے اور واپس آئے؟ پھر آپ نے پوچھا کون کہہ رہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ارے تمہارا یار، تمہارا دوست محمد کہہ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا او نادان، اس سے بڑھ کر اگر وہ آسمانوں کے سفر کی بھی بات کریں تب بھی میں تصدیق کرتا ہوں۔ تم تو کہہ رہے ہو صرف مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کی بات، اگر محمد اس سے بھی زیادہ کی بات کریں تب بھی میں ایمان لاتا ہوں، اس لیے کہ اس رسول پر آج تک جھوٹ بولنے کا کبھی الزام یا شبہ تک نہیں آیا، اور وہ رسول جب بھی بیان کریں گے تو حق ہی بیان کریں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہم سب کی آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ابھی آج بہت سارے لوگ یہی تمام باتیں دلائل کے طور پر پوچھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کل میں نے میسج دے دیا تھا، اور سفر معراج کو جس انداز میں بھی میں نے بیان کیا، ہو سکتا ہے آن لائن کچھ لوگوں تک پہنچا، کچھ کو نہیں پہنچا، لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، اے غیور مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس شان سے لے جایا گیا اس سفر معراج میں، اس طرح کی شان نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی، یہ بات طے ہے۔ مسجد حرم سے براق لے کر کے بیت المقدس جائے، بیت المقدس میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائے، پھر ساتوں آسمانوں میں الگ الگ انبیاء سے ملاقات کریں، وہاں کے فرشتوں سے گفتگو کریں، پھر سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا یہ 7ویں آسمان سے بھی بہت اوپر، جبرائیل امین کی جہاں تک رسائی، وہاں تک پہنچیں اور وہاں پورے کے پورے ملائکہ کو دیکھیں، اللہ کے جو کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ قعدے میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، جو قیامت تک اسی حالت میں رہنے والے ہیں، ان تمام ملائکہ کو دیکھا جو رسول پاک کے آنے کے استقبال میں اس دن کھڑے ہوئے تھے، صفوں میں موجود تھے۔ اس کے بعد رفرف سے لامکان تک گئے، لامکان کے بعد جب ساری سواریاں ختم ہو گئی تب رب تعالیٰ نے فرمایا ادن منی یا احمد، اے احمد اب تم اکیلے میری بارگاہ میں قریب آؤ۔ اس مقام تک پہنچنے کے بعد اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر یاد فرمایا کسی چیز کو، اے مسلمانوں میرے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا آج کی رات تو میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جذبہ اپنی امت کے لیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اس رسول پاک نے معراج کی شب اللہ رب العزت کے قرب میں ہم جیسے گنہگاروں کو، نکموں کو یاد کیا اور سلام بھی بھیجا وہاں سے، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ میرے گنہگار امت پر اور تیرے نیک بندوں پر تیرا سلام ہو۔ شاعر نے کہا تھا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف یہاں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اب اس میں سے پہلا عقیدہ کیا ہے ہمارا اس آیت سے نکلتا ہے، وہ میں اعتراضات بھی آپ کو بتا دوں گا، جو اس زمانے میں بھی کچھ ایسے دریدہ دہن جن کی فطرت میں خرابی ہے، جن کے نطفے میں غلاظت ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، ان کے متعلق بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے یقین کے ساتھ بتا دیا کہ یہ رسول کبھی بہک نہیں سکتے، کیونکہ ہمیشہ رسول پر اللہ کا فضل اور ان کی رحمت ہے، اور لوگ اگر دھوکہ دینا چاہیں تو بھی رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کی آلریڈی مثالیں میں بتا دوں، کتنے مرتبہ پلاننگ ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی پلاننگ مکہ والے کیے، مدینے کے منافقین کیے، خیبر کے یہودیوں نے کیا، سب کچھ کیا،
لیکن مجھے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بغیر سہارے کے چھوڑ دیا؟ کیونکہ اس کا وعدہ ہے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفوظ ہیں، جسمانی طور پر بھی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، روحانی طور پر بھی ذمہ لیا ہے۔ حضور کی عقل اور حضور کی دماغ اور حضور کا دل بھی اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے، اور حضور کا پورا جسم پاک بھی اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ لوگوں نے زہر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، زہر دیا ہے، جادو کیا ہے، اللہ کا وعدہ تھا، جسم محفوظ رہا، کچھ نہیں کر سکے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلے تو وہ بات تو معلوم ہی آپ کو، مکہ والے قتل کرنے کے منصوبے سے پورے گھر کو گھیرا کر لیے تھے، پورے لوگ تلواریں لے کر، ہر خاندان کا ایک آدمی حضور کے گھر کے اطراف کھڑے تھے، رات جیسی ہوگی اندر داخل ہوں گے، قتل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے رسول کی حفاظت کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی وقت حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکلیں، ہجرت فرمائیں۔ نہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ ان پورے جتھے کے درمیان جو شہد کے چھتے کی طرح سے، مکھیوں کی طرح گھر کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، ان کے بیچ میں سے کیسے جاؤں؟ نہیں، وہ رسول کا بھی یقین کامل تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ میری حفاظت پر معمول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا، آپ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ کنکریاں، کچھ مٹی اپنے ہاتھ میں لیا اور پھینک دیا۔ انہی کے درمیان میں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کسی ایک کافر کو بھی حضور نظر نہیں آئے۔ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ جان ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے، جان کبھی دکھتی ہے؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب یہاں سے ان کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک جھلک بھی نہیں دکھائی۔ حضور وہیں سے نکل کر کے گئے۔ کوئی آ کر کے کافی دیر کے بعد ان سے کہا کہ لوگوں کس کے انتظار میں ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کب کے جا چکے، ہم نے ان کو دیکھا ہے رات کو، تم یہاں اب تک کیا کر رہے ہو؟ اندر جا کر کے دیکھا تو حقیقت میں وہاں مولا کائنات سوئے ہوئے تھے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ یہ حفاظت اللہ کی ہے۔ یہاں سے نکل کر کے گئے، مکہ والے کیا خاموش بیٹھ گئے؟ ہر جگہ چوکی، ناکہ بندی سب جگہ لگا دی ہے کہ یہ کہیں سے نکلنے نہ پائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر غار ثور میں آئے، 3 دن تک وہاں قیام فرمائے۔ کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں غار کے اندر سے آنے والوں کے پیر بھی دکھ رہے تھے۔ اب 2 ہی لوگ ہیں اور 10 کی تعداد میں وہ بھالے، نیزے، تلواریں لے کر کے آ گئے ہوں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ اب ہم گرفتار ہوں گے، پکڑے جائیں گے، لیکن اس وقت کمال کا توکل اور یقین رسول اللہ کی ذات پر دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی پر ایک شکن بھی نہیں تھی، سینے پر مارا صدیق اکبر کے یوں کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی رسول کی حفاظت ہے۔ اور اللہ نے جب یہ فرما دیا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، رسول آپ کے ساتھ ہے، تو ہر جگہ حفاظت فرمائے گا۔ اور اس کی حفاظت کی شان بھی تو دیکھو، ہائے اللہ تبارک و تعالیٰ جب حفاظت پر کسی کے اپنی تمام کرم کے دروازے کھولتا ہے تو لوگوں کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا کہ ایسی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ کن چیزوں سے حفاظت کیا؟ غار کے اطراف فرشتوں کو اتار دیا کہ فرشتے اتر کے کھڑے ہو جاؤ، میرا رسول غار ثور کے اندر موجود ہے، یا پھر ایک جماعت کو وہاں تیار کرا دیا؟ نہیں، ایک کبوتری انڈے دیتی ہے اور ایک مکڑی جالا بنتی ہے، مکڑی جالا بنتی ہے غار کے دروازے پر، اور ایک کبوتری انڈے دیتی ہے۔ مکہ میں یہ عام خیال تھا جہاں کبوتری انڈے دیتی ہے لوگ آنا جانا نہیں کر رہے ہوں گے کافی دنوں سے، تبھی تو انڈے دے رہی ہے۔ انسانوں کی چلت پھرت جہاں ہوتی ہے کوئی پرندہ انڈے کیوں دے گا وہاں پر راستے پر؟ تو کافی دنوں سے کوئی آیا نہیں ہے اس لیے کبوتری نے انڈے دی۔ اب واللہ عالم وہ ایک کبوتری ایک دن میں کتنے انڈے دی ہوگی، جو بھی رہے معاملہ۔ اور مکڑی نے پورا جالا بن دیا
اور یہ بھی عام تصور ہے، جہاں مکڑی کا جالا ہوتا ہے انسان کا آنا جانا کافی دنوں سے نہ ہوا ہوگا، تبھی مکڑی جالے اتنے بن چکی ہوگی۔ گھروں کا بھی یہی حال ہے، زیادہ دن تک نہ جھاڑو تو ہی جالے لگتے ہیں۔ یا تو پھر اس کا دوسرا معنی یوں سمجھ لے، جالے دیکھیں تو ہم فیصلہ کر لیں گے کافی دنوں سے خالہ نے اماں نے جھاڑو نہیں لگائی ہے، یہی تو کہا جائے گا۔ گھر میں جھاڑو نہیں لگی ہوگی، جالے صاف نہیں ہوئیں گے کافی دنوں سے۔ ایسا نہیں کہ روز بروز مکڑی پورا 1 درجن جالے لگا دیتی ہو، اسے بھی ٹائم لگتا ہے۔ لیکن اس غار کے دروازے پر ایک ہی دن میں مکڑی نے پورے جالے بنے۔ 2 ہی چیزیں تھی، کبوتری کے انڈے اور مکڑی کے جالے۔ کفار مکہ وہاں تک پہنچے دروازے تک، اور انہوں نے یہی دیکھ کر کے فیصلہ کیا یہاں بھلا کوئی کیسے آ سکتا ہے، یہاں کبوتری انڈے دے رہی ہے پتہ نہیں کب سے، مکڑی نے جالے بنے ہیں پتہ نہیں یہاں کب سے کوئی نہیں آیا، اگر کوئی آیا ہوتا تو یہ جالے ٹوٹے ہوتے۔ تو وہ وہاں تک پہنچ کر کے بھی اندر نہیں گئے غار کے، واپس باہر سے چلے گئے۔ یہی رسول پاک کا حکم تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب رب وعدہ فرماتا ہے حفاظت کا تو پھر وہ بہت چھوٹی چیزوں سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ ہے کہ سامنے والے کے ذہن پر، میں تو یہاں چل کر کے یہ کہتا ہوں، عام طور پر اس واقعے میں یہ بیان ضرور ہوتا ہے کہ مکڑی نے جالے بنے۔ کہاں بنے تھے؟ توجہ ہے، کہاں بنے تھے؟ غار کے دروازے پر۔ لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے اللہ نے یہ جالے بظاہر دروازے پر لگوا دیے، حقیقت میں تو کافروں کے دماغ پر جالے پڑا دیے۔ ظاہر سی بات ہے کفار مکہ کے ذہن و دماغ پر جو ہے جالے بن چکے گئے تھے، اس لیے شاید وہ عقل سے اور دماغ سے کچھ نہ سوچ سکے اور وہیں سے الٹے قدم چلے۔ یہ ہے میرے رسول کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ اور میں مثال بتاؤں آپ، مدینہ طیبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں کئی منصوبے ہوتے رہے، پلاننگ ہوتی رہی۔ ایک بار ایک دعوت میں حضور کو طلب کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدعو کیا گیا، حضور وہاں تشریف لے گئے، لیکن ان کی منصوبہ یہ تھا، دیوار کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھا تھا انہوں نے، اور وہ پتھر حضور کے اوپر گرانا چاہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے تو اوپر سے وہ پتھر گرانے کا ان کا منصوبہ تھا۔ یہ یہودی تھے۔ اللہ رب العزت نے فوراً وحی کے ذریعے سے ارشاد فرمایا، اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس جگہ سے فوراً اٹھیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مجلس سے پہلے اٹھے، پھر پتھر گرا، حضور کو ایک خروچ بھی نہیں آئی۔ اللہ حفاظت پر مامور ہے۔ باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یعنی تکلیفیں پہنچی ہیں، جیسے طائف کے میدان میں حضور پر پتھر پھینکے گئے، احد کے میدان میں حضور پر لوہے کی خود پھینکی گئی جس سے حضور کے 2 دانت شہید ہوئے، یہ سب کیا اگر اللہ حفاظت کر رہا تھا تو پھر یہاں کیوں نہیں؟ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے بھی درس عبرت ہے، نمونہ عمل ہے۔ اگر ہمارے آج دانت ٹوٹتے، ہمیں اگر زخم ہوتا یا ہو بھی رہا ہے تو ہم کسے دیکھ کر کے تسلی کریں گے؟ کس کو دیکھ کر تسلی کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب تکلیفیں آتی ہیں تو ہم بیان رسول اللہ کی ذات کا کرتے ہیں۔ اے انسان، اے مسلمان، دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان مشقتوں سے گزرے ہیں، ان کی زندگی کو یاد کر اور اپنی تکلیفوں کو ہلکا سمجھ۔ تو جو تکلیفیں حضور کو پہنچی ہیں وہ امت کے درس کے لیے ہے، امت کے سبق کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حضور کی حفاظت پر ہے۔ کئی معاملات ہوئے، زہر دیا گیا، سحر کیا گیا، جادو بھی کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا، اور ایسا سخت ترین جادو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس یا آپ کے بال مبارک یا کچھ چیزیں لے کر کے جادو کر کے آپ کے شکل جیسا پتلا بنا کر کسی کنویں میں لٹکا بھی دیا گیا تھا، سخت ترین جادو کیا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخار زدہ ہو گئے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ بھی بتایا کہ جادو کیا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، وہ رد سحر جادو کی کاٹ جن کو سکھایا گیا تھا، تو وہ صحابی گئے اور سیدھے اسی جگہ سے اس پتلے کو اٹھائے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق والی، قل اعوذ برب الناس والی، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور حکم ہوا ہے رسول پاک آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ کبھی آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ آیتیں، یہ صورتیں اسی لیے اتری۔ اب پھر اگر آپ یہاں پوچھیں گے کہ اللہ جب حفاظت پر ہے رسول کے، پھر جادو آپ کے اوپر کیسے ہوا؟ میرے عزیزو، یہ اسی لیے ہوا کہ امت پر جب ہو تو اپنے نبی کو یاد کرے اور یہ صورتیں پڑھ لیا کر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا، جادو کے ذریعے سے ختم تو نہیں کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابتلا اور آزمائش کے دور سے گزارا گیا، یا امت کے لیے درس اور سبق بنا کر، نمونہ عمل بنا کر کے گزارا گیا، بس اتنی سی بات۔ اب آئیے جو اعتراض ہے اس بات کو میں کہتا ہوں، سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے میرے رسول کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا، سب سے پہلا عقیدہ۔ آج کے زمانے میں کچھ یہودی، کچھ ہندو اور کچھ ہم میں کے موجود باطل فرقے، تینوں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، سبوں نے ملا کر کے ایک عقیدہ گڑھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھار بھول جاتے تھے، یا معاذ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مرغی سوار ہوتی، فیٹس آتی، پھر کبھی یہ کہتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے ہوش ہوتے اور ان کی زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ نکلتے، اس کو مسلمانوں نے قرآن بتایا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں ڈال کر کے شک و شبہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو رسول کے اوپر ایسے ایسے حالات آتے تھے۔ ظالموں، ایک بھی جگہ کہیں سے ثابت کر دو کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی کوئی بیماری تھی، کوئی بیماری۔ قرآن میں جگہ جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہیں، شاعر ہیں، ساحر ہیں۔ نہ حضور نے کبھی شعر و شاعری کی، نہ کبھی جنون، بے ہوشی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی غفلت میں آئے، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھا۔ ہمارا عقیدہ جو یہی ہے، رسول وہی ہے جو گناہ سے پاک ہے، گناہ کرنے والا رسول کا۔ ہمارا عقیدہ ہے معصوم ہونے کا۔ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ نہیں کرنے والا نہیں، بلکہ جو گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اسے معصوم کہتے ہیں۔ اولیاء بھی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اولیاء کو معصوم نہیں کہتے۔ معصوم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسا کیا کہ وہ گناہ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں۔ فرشتے معصوم ہیں اور نبی معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے۔ یہ عقیدہ سمجھ کر کے چلے اہل سنت و جماعت کا، ہمارا عقیدہ یہی ہے، انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اولیاء کرام محفوظ ہیں گناہوں سے، محفوظ ہونا الگ ہے، معصوم ہونا الگ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ان دریدہ دہن لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ ابھی ایک پنڈت نے یہ بات پھیلائی سوشل میڈیا پر کہ قرآن کوئی چیز ہے نہیں، یہ رسول کے اوپر دورے پڑتے تھے، اس وقت وہ بولتے تھے تو یہ لکھے جاتے تھے۔ تجھے اس ظالم کو میں چیلنج کرتا ہوں، تیرے خیال کے مطابق دورے پڑھنے پر جو بولا وہ قرآن بنا جس کا جواب 1400 سال سے کوئی لا نہیں سکا۔ پھر تیرے گمان کے مطابق تو سوچ کر کے بتا کہ اگر بغیر دورے کے وہ بتائیں تب تیرے جواب کا کیا حال ہوگا۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہمارا کوئی عقیدہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ان ظالموں کو میں کہتا ہوں تم نے اگر یہ گمان بنا رکھا ہے کہ دورے پڑتے تھے اور اس وقت، میں کہتا ہوں آؤ اسی کا جواب لے کر کے آ کے دے دو۔ قرآن پاک ذرا برابر عقل سے کام لیتے، یہ جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہو اسے قرآن کی حقانیت کا کیا پتا۔ ظاہر سی بات ہے میں سخت اور تیکھے جملے اسی کے لیے کہتا ہوں جو میرے نبی کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا۔ ہمارا اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے،
ہمارے دلوں میں کوئی نرمی ان کے لیے نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھونکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے، نرمی سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ تم نرمی اختیار کرو اللہ اس کے رسول کے معاملات میں، ہم بھی نرمی اختیار کرتے ہیں، لیکن جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایسے جملے کہتے ہو، میں آؤ بتاتا ہوں۔ سوچا ہوتا قرآن کے متعلق جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہی قرآن، جس میں ایسے ایسے غیب بتائے گئے ہیں جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا، آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا، ایسے غیب کی خبریں اس میں بتائی گئی۔ مجھے بتاؤ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی خبریں دے رہے ہیں، بی بی مریم کی خبریں دے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے احوال بیان کیے گئے، قرآن میں ہے۔ ایوب علیہ السلام کے صبر کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یوسف علیہ السلام کے پورے واقعات تفصیل سے بیان کیا گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مقابلے کے متعلق ساری تفصیلات بتائی گئی، جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ، شام اور یمن کے علاوہ کہیں پر آپ تشریف نہیں لے گئے۔ تو مجھے بتاؤ اتنے پہلے کے واقعات رسول کی زبان سے کیسے آئے؟ چلو میں کہتا ہوں یہ واقعات انجیل میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں، ملا کر کے دیکھ لو، یہودیوں سے پوچھ لیتے، اس پنڈت سے میں کہتا ہوں عیسائیوں سے پوچھ لیتے جا کر کے، کہ یہودیوں اور عیسائیوں تمہاری کتابوں میں تو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور قرآن بھی بیان کر رہا ہے، تو ان یہودیوں اور عیسائیوں سے ہی پوچھ لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے نبیوں کے واقعات بیان کیے کہیں غلط تو نہیں ہے؟ ایک یہودی لا کر کے بتا دو، ایک عیسائی لا کر کے بتا دو جو انکار کرے۔ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو ہمارے نبیوں کے بارے میں بتایا ہے وہ 100% صحیح بتایا ہے۔ یہودی اور عیسائی اس بات کے قائل ہیں کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو تفصیلات قرآن میں آئی ہیں اس میں ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں، اس پر عیسائی بھی بات کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، اور یہ جن کو نہ کتاب کا پتہ نہ کسی دین کا عطا پتہ، یہ لوگ قرآن پاک کو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ہوشی میں نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ بے ہوش تو تم ہو، اگر ہوش ہوتا تو کبھی پیشاب نہیں پیتے، عقل ہوتی تو گوبر نہیں کھاتے، عقل ہو اور ہوش ہو تو انسان حلال چیزیں اور پاکیزہ چیزیں کھاتا اور پاک بولتا ہے، جو اچھی غذائیں کھائے وہ اچھی گفتگو کرے، اور جو غلاظت کھائے تو اس کی زبان سے۔ پھر میں ایک سخت جملہ یہ بھی کہتا ہوں، بعض کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک اختلاف ہوا تھا، بہت عجیب و غریب اختلاف ہے، کتاب میں نے پڑھا، پہلی بات میں تو ہنسی بھی آئی لیکن حقیقت ہے یہ۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں علماء کی 2 جماعتیں اس بات پر اختلاف کر گئی کہ انسان کا منہ افضل ہے، انسان کا منہ جس سے وہ بولتا ہے یہ افضل ہے یا پھر پیخانے کا مقام افضل ہے جہاں سے غلاظت نکلتی ہے۔ تو اس پر اختلاف ہوا، تو بعضوں نے کہا کہ نہیں، منہ افضل ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ساری چیزیں اچھی۔ بعض علماء نے کہا، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں، بعض علماء نے کہا نہیں، منہ سے افضل جو ہے یہ پخانے کا مقام ہے، کیونکہ یہ پیٹ کی ساری غلاظتیں نکالتا ہے، سب چیزیں پاک کرتا ہے وہ مقام۔ اور انہوں نے دلیل میں یہ کہا کہ زبان کبھی کبھار بہت غلیظ باتیں کرتی ہے لیکن پیچھے کا مقام کبھی غلیظ بولتا نہیں ہے، کبھی وہ غیبت کرتا نہیں، کبھی وہ چغلی کرتا نہیں، کسی کو گالی دیتا نہیں، وہ جو کچھ بھی کرتی ہے وہ زبان کرتی ہے۔ تو دوسرے علماء کی یہ دلیل تھی۔ اس معاملے کو لے کر سلیمان علیہ السلام کے درمیان فیصلے کے لیے علماء حاضر ہوئے، سلیمان علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی۔ میرے عزیزوں، بظاہر تو یہ بات لطیفہ لگتی ہے لیکن حقیقت سے آپ نے کیا فیصلہ دیا جانتے ہیں؟ دونوں کی دلیلیں سنی اور ارشاد فرمایا کہ وہ منہ جو غیبت، چغلی، گالی اور ہر غلاظت سے پاک ہے، اللہ کا ذکر کرتا، وہ منہ افضل ہے، وہ منہ افضل ہے۔ لیکن جو غلاظتیں بکتا ہے، گالیاں
اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے منہ سے اس کے پیچھے کا مقام افضل ہے، اس کے منہ سے اس کے پیچھے کا مقام افضل ہے. یہ تاریخی فیصلہ ہوا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کچھ لوگوں کا منہ افضل نہیں، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کریں ان کا منہ افضل نہیں، اس سے بہتر تو ان کے دوسرے مقامات جو غلاظت نہیں بکتے اور گالیاں نہیں دیتے ہیں. عزیزان گرام وقار، یہ جملے اسی لیے کہنے پڑے کہ سوشل میڈیا پر آج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اتنی بڑی بات آج نوجوانوں میں پیش کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر دورے پڑتے تھے، مرگی کی بیماری تھی، فیڈس آتا تھا، اور جنون کے حالت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ بولتے تھے تو قرآن ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ رب العالمین. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اتنے سارے جملے سن کر اے مسلمانوں، کیا ہمارا ضمیر خاموش رہے گا؟ اور ہمارا پورا دین ہلانے کی کوشش کی. تم نے صرف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرگی کو معاملے کو نہیں اٹھایا، جبکہ حضور کو ایسی کوئی بھی بیماری بالکل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو الگ ہے. 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے، اللہ نے کسی بھی نبی کو ایسی بیماری کبھی نہیں دی جس میں اس کی عقل زائل ہوتی ہو. کبھی کسی نبی کو ایسی بیماری، بخار آیا ہے، سردی آئی ہے، جسم کی تھکان آئی ہے، ہڈیاں تکلیف میں مبتلا ہوئی ضرور ہیں، لیکن ایسی کوئی بیماری کسی نبی کو اللہ نے کبھی نہیں دی جس سے لوگ گھن کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، یا پھر جس کے کبھی عقل زائل ہوتی ہو. کبھی نہیں. کوئی نبی کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی نبی کی بات چہ جائے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو افضل الانبیاء. تو مسلمانوں، اب یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اعتراضات جو ہیں نا پرانے ہیں. انشاءاللہ العزیز بہت جلدی میں ایک سیشن شروع کرنا چاہتا ہوں صرف سوشل میڈیا پہ. اللہ تعالیٰ مجھے قوت و طاقت عطا فرمائے. کافی دنوں سے میں ذہن میں یہ پلان کرتا ہوں کہ یہ کچھ ایسے لوگ جو پرانے اعتراضات تھے قرآن کے متعلق اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، ان کے پاس لے دے کر کے کیا ہوتی ہیں، حضور نے 11 شادیاں کیوں کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں تھیں، یہ کہا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کی فرق، آپ 56 سال کی عمر کے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ صدیقہ 9 سال کی عمر کی تھی، اتنا بڑا تفاوت. یہ تمام چیزیں اعتراضات لا کر کے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں شک و شبہ لانا چاہتے ہیں. وہ اپنے نبی کی حرمت، عزت اور عظمت کو کم محسوس کرنے لگے. میں ہر ایک کا جواب انشاءاللہ العزیز پیش کروں گا ایک سیشن میں. اور یہاں پر اب جو باتیں آ رہی ہیں، میں سب آپ سے کہتا ہوں کوئی بھی ان کا اعتراض نیا نہیں ہے، کوئی نیا نہیں ہے. یہ مرگی کی بات، فیڈس کی بات، دورے پڑنے کی بات، حضور کو جنون آنے کی بات، یہ نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانے. ان کے بڑے بڑے سڑے سبوں نے اعتراض کیا، لیکن جواب ہمارے علماء نے دے دیا، پہلے سے کتابوں میں موجود ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اب کی جنریشن نہیں ہے، نہ آپ نے کتابیں کبھی اٹھائی. اچھا، ہندوؤں کو بھی ایسا لگنے لگا ہے کہ ہمارا پنڈت کیا بات لے کر کے آیا ہے، نئی بات لے کر کے آیا ہے. ان کو بھی نہیں معلوم بیچاروں، ان کے جو جوان ہیں ان کے لیے بھی نئی بات ہے، کیونکہ ان کے بڑے پہلے سے یہ باتیں اعتراض کر چکے ہیں اور علماء اسلام نے جواب دے دیا ہے. وہ بھی پڑھتے نہیں ہیں، وہ بھی پڑھے نہیں ہیں، اور ہمارے جوان بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ اب سب کچھ سوشل میڈیا پر آج سارے لوگ مصروف ہیں. تو اس لیے اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے کچھ لوگ یہاں پر ہرزہ سرائی کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے اب جواب بھی ہمیں سوشل میڈیا پر ہی دینا چاہیے، تاکہ مومنین، مسلمان اور ہمارے نوجوانوں کے عقیدے محفوظ رہیں. اور اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی کوئی ایسا اعتراض آئے تو اے مسلمانوں، میں آپ سے گزارش بھی یہ کروں گا کہ فوراً علماء اسلام کی طرف اور مجھ جیسے فقیر اور ادنا طالب علم کی طرف ضرور رجوع کریں. ایک بار ہم سے ضرور پوچھ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، مجھے معلوم، اپنے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات آپ سنیں گے نہیں، لیکن شیطان شک ڈالتا ہے، کیا ایسا تھا، ایسا ہوا تھا
تو یہ شک جیسے ہی آنے لگتا ہے وہاں سے ایمان کی خرابی ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ رجوع کریں علماء کی طرف, علماء اہل سنت کی طرف. میرے سے اگر رابطہ آسان ہو جاتا ہے کسی کے لیے, یعنی وہ قریب سے ملاقات کر لیتے ہیں, تو یہ پوچھ کر کے تشفی حاصل کر لیں اور جواب حاصل کر لیں, تاکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اپنے ذہن و دماغ میں کوئی بھی بات نہ پالیں, ورنہ بعد میں چل کر کے یہ ناسور بن جائے گا اور ایمان کے ختم کرنے کا کینسر بن جائے گا. اللہ حفاظت.